کیا بغیر غسل اور بغیر وضو کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، بڑا ہی ایک عجیب و غریب سوال ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جس صورت میں انسان بغیر غسل اور بغیر وضو کیے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو آج ان تمامی سوالوں کے جواب جانیں گے، بنے رہیں ویڈیو کے آخر تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارا سبق ہے تیمم کا بیان۔ ٹھیک ہے، تیمم کے معنی ہے، یعنی تیمم وضو اور غسل کا ہی ایک دوسری شکل ہے، اس کا دوسرا نام ہے، لیکن یہ ایمرجنسی کے اندر یوز کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب انسان حالت مجبوری کے اندر ہو تو وہاں پر غسل اور وضو کی جگہ پر تیمم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بیمار ہیں اور ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، یا آپ کو آپریشن ہوا ہے اور پانی کے استعمال سے منع کیا گیا ہے، تو ان تمام صورتوں میں غسل یا وضو کی جگہ پر اس تیمم سے نمازیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جواب، تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول دل میں نیت کرے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے نیت کرے، اور میں نے کئی ویڈیو کے اندر بتایا ہے کہ نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو، چاہے وہ کسی بھی چیز کی نیت ہو، چاہے وہ نماز کی نیت ہو، چاہے وہ روزے کی نیت ہو، کسی بھی چیز کی نیت ہو، نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو۔ تو سب سے پہلے تیمم کی نیت کریں، پھر دونوں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کر کے، یعنی پھیلا کر، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو خوب پھیلا کر زمین پر مارے۔ ٹھیک ہے، اور زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لے، اگر زیادہ گردہ وغیرہ لگ جاتی ہے تو جھاڑ لیں گے۔ پھر اس سے سارے منہ کا مسح کرے، یعنی پورے چہرے پر ہاتھ کو پھیرے، جس طریقے سے ہم وضو میں اپنا چہرہ دھوتے ہیں اسی طریقے سے اپنے چہرے پر مسح کریں گے مٹی سے۔ پھر دوبارہ دونوں ہاتھ زمین پر مار کر داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ کو داہنے ہاتھ سے کوہنیوں سمیت ملے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا تیمم کا طریقہ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ صرف 2 مرتبہ آپ کو اس کے اندر مسح کرنا ہے، چہرے کا مسح کرنا ہوتا ہے اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت مسح کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا طریقہ کار، یعنی استعمال کرنے کا طریقہ، کب اس کو استعمال کریں گے، یہ سارے سوال ابھی اس کے اندر ابھی آگے انشاءاللہ ابھی آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ گئے تیمم کرنے کا طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو، انگلیوں کو آپ پھیلا لیں اور زمین پر ماریں جہاں پر گردہ وغیرہ موجود ہو، اور اس سے اپنے پورے چہروں کو مسح کریں، جس طریقے سے پانی سے چہرہ دھوتے ہیں اسی طریقے سے اس گرد سے اپنے چہرے پر پھیرے، اس کو مسح کریں، اور اس کے بعد دوبارہ سے ہاتھ ماریں اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت مسح کریں۔ یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ اگلا سوال ہے کہ زبان سے تیمم کی نیت کرتے وقت کیا کہے؟ اگر زبان سے آپ نیت کریں، ٹھیک ہے، اگر دل میں بھی کر لیتے ہیں تب بھی کافی ہے، اور اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو جواب یہ ہے، یوں کہے، یعنی کس طرح کہنا ہے، نویت ان اتیمم تقربا الی اللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، سوال، تیمم کا یہ طریقہ وضو کے لیے ہے یا غسل کے لیے؟ یعنی جو ابھی آپ نے پڑھا ہے، یہ تیمم کہاں پر یوز کریں گے؟ وضو کی جگہ پر یوز کر سکتے ہیں یا غسل کی جگہ پر؟ تو جواب یہ ہے کہ تیمم کا یہی طریقہ وضو اور غسل دونوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے آپ وضو کے لیے تیمم کریں یا غسل کے لیے یا دونوں کے لیے کریں، تو بھی آپ کو یہی طریقہ ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی دونوں کی جگہ پر یہ کام کر سکتا ہے۔ چلیے، اگلا سوال ہے کہ اگر وضو اور غسل دونوں کا تیمم کرنا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کسی انسان کا غسل بھی نہیں، ناپاک بھی ہے، اور وضو بھی نہیں ہے، اور وضو اور غسل کر بھی نہیں سکتا ہے، مجبوری کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جب تیمم کرے گا تو اگر ایک ساتھ کرنا ہو تو کیا ایک ہی تیمم کرنا پڑے گا یا الگ الگ کریں گے؟ تو وہی سوال ہے
کہ اگر وضو اور غسل دونوں کا تیمم کرنا ہو ایک ساتھ تو ہر ایک کے لیے الگ الگ تیمم کرنا پڑے گا یا ایک ہی تیمم دونوں کے لیے کافی ہے؟ تو جواب ہے کہ دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تیمم کریں گے تو اگر آپ نیت دونوں کی کر لی ہے تو آپ کا وضو بھی اسی سے ہو جائے گا اور آپ کا غسل بھی اسی سے ہو جائے گا۔ اب سوال ہے کہ تیمم میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ ٹھیک ہے، جواب تیمم میں 3 باتیں فرض ہیں۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں فرض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، تو دیکھیں آپ یہاں پر نیت کرنا کیا ہے، یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ وضو کے اندر اور غسل کے اندر نیت کرنا سنت تھی اس کے اندر، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ وضو کرنے سے پہلے یا غسل کرنے سے پہلے نیت نہیں بھی کریں گے تب بھی آپ پاک ہو جائیں گے، لیکن تیمم کے اندر نیت کرنا یہ فرض ہے، یعنی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ تیمم سے پہلے نیت نہیں کرتے ہیں تو آپ کا تیمم نہیں ہوگا۔ تو نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 ہے پورے منہ پر ہاتھ پھیرنا، اور نمبر 3 دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا، یعنی کوہنی کے اوپر تک، کوہنیوں کو شامل کر کے۔ تو 3 فرض ہیں تیمم کے اندر۔ اگر انگوٹھی پہنے ہو تو اس کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ انگوٹھی وغیرہ اگر آپ نے پہنی ہے تو آپ چاہے وضو کر رہے ہوں چاہے غسل کر رہے ہوں، دونوں صورتوں کے اندر آپ کو انگوٹھی کو آگے پیچھے کر کے اس کے نیچے کی جگہ کو بھی تر کرنا، اس کو بھی دھلنا ہے۔ اور عورت اگر چوڑی یا زیور پہنے ہو تو اسے ہٹا کر اس حصہ پر ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ چلیے، سوال ہے کہ کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے؟ تیمم کس سے ہم کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے، مٹی کا سے کر سکتے ہیں یا بالو سے یا چون، جو بھی ہے۔ تو جواب دیکھیں آپ اس کا، پاک مٹی نمبر 1 پر سب سے پہلے کیا ہے؟ مٹی جو کہ پاک ہو، ٹھیک ہے۔ پتھر سے کر سکتے ہیں تیمم آپ، ریت سے کر سکتے ہیں آپ، ملتانی مٹی سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، گیرو سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، کچی یا پکی اینٹ، دونوں طرح کی اینٹ سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیوال وغیرہ سے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ مٹی اور اینٹ، پتھر یا چونا کی دیوار سے تیمم کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل ملا کے اس کا جواب یہ ہے، یعنی اس کا آپ فارمولہ یاد کر لیں کہ جو چیزیں آگ کے اندر نہ تو جلتی ہیں نہ تو پگھلتی ہیں اس سے تیمم کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، سوال ہے کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے؟ جواب سونا، چاندی، ابھی آپ کو بتایا میں نے کہ جو چیزیں آگ میں پگھل جاتی ہیں یا جل جاتی ہیں اس سے تیمم نہیں کر سکتے۔ تو آپ دیکھیں سونا پگھل جاتا ہے، چاندی بھی پگھل جاتی ہے آگ سے، تو اس سے بھی نہیں کر سکتے۔ تانبا، پیتل، لوہا، لکڑی تو جل جاتی ہے، اس سے بھی نہیں کر سکتے۔ لوہا، لکڑی، ایلومینیم، جستا، کپڑا، راکھ اور ہر قسم کے غلہ سے، غلہ کے مطلب گیہوں ہے، دال ہے، چاول ہے، اس طرح کی چیزیں تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی جو چیزیں آگ میں پگھل جاتی ہیں یا جل کر راکھ ہو جاتی ہیں ان چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ فارمولہ یاد کر لیں۔ ہاں، اگر ان پر گرد لگی ہو، یعنی ان کے اوپر گردہ پڑی ہے، جو چیزیں آگ میں پگھل جاتی ہیں ان کے اوپر گرد وغیرہ ہے، دھول وغیرہ ہے، تو اس گرد سے تیمم کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو چیزیں پگھلتی نہیں ہیں اس پر گرد ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ پتھر ہے، پتھر پہ گرد نہ بھی ہو تب بھی آپ اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اینٹ ہے، پکی اینٹ کو لے لیں آپ، اس کے اوپر گرد نہ ہو تب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں جو نیچے والی ہیں، سونا، چاندی، لکڑی وغیرہ ہے، تو یہ چیزیں چونکہ ان سے تیمم جائز نہیں، لیکن اگر ان کے اوپر گرد لگی ہوئی ہے، دھول پڑی ہوئی ہے، تو اس دھول سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ چلیے، اگلا سوال ہے اور سب سے خاص سوال کہ تیمم کرنا کب جائز ہے، کب ہم تیمم کو یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا استعمال یعنی ہمیشہ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی
جب مجبوری کی حالت میں ہوں گے، ایمرجنسی کی حالت ہوگی، تب اس وقت یوز کریں گے۔ تو اس کا جواب دیکھ لیں۔ جواب ہے جب پانی پر قدرت نہ ہو تو تیمم کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ آگے سوال آئے گا۔ سوال، پانی پر قدرت نہ ہونے کی کیا صورت ہے؟ یعنی اس کو ہم اس کو کیسے سمجھیں گے کہ پانی پر قدرت نہیں ہے تو اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ تو جواب، پانی پر قدرت نہ ہونے کی یہ صورت ہے کہ ایسی بیماری ہو، نمبر 1 پر ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے، یعنی اگر ہم وضو کریں گے یا غسل کریں گے اس کے زیادہ ہو جانے کا صحیح اندیشہ ہو۔ یعنی کوئی ایسی بیماری ہے، مثال کے طور پہ آپ کو چوٹ لگی ہوئی ہے، آپریشن وغیرہ کی نوبت آئی ہوئی ہے، خدا نہ کرے، تو ایسی صورت میں ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ پانی کو 15 دن یا 1 مہینہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا یا آپ کی بیماری وہ اس میں پریشانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں آپ تیمم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر وضو کے لیے صرف منع کیا ہے تو وضو کی جگہ پر تیمم کریں گے، غسل کے لیے منع کیا ہے تو غسل کی جگہ پر، اور اگر دونوں کے لیے ڈاکٹر نے منع کیا ہے پانی کے استعمال کے لیے تو دونوں کی جگہ پر یہ تیمم آپ کا کام کر جائے گا اور آپ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی بیچارے اسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتے کہ ان کا آپریشن وغیرہ ہوا ہو تو ہوتا ہے آنکھوں کا یا کسی اور پیٹ وغیرہ کا یا کسی اور زخم ہوتا ہے، اور پانی وغیرہ کا ان کا استعمال کرنے کا منع ہوتا ہے، اور وہ یہ مسئلہ نہیں جانتے، حالانکہ شریعت نے ان کو چھوٹ دی ہے اور تیمم کا ایک بہت ہی اچھا ان کو تحفہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی صورت یہ ہے کہ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کی کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری میں پانی نقصان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ پانی کا استعمال کریں گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی یا آپ کی بیماری میں کوئی دقت پریشانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس ایسی صورت میں آپ تیمم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، ایسے مقام پر موجود ہو، یعنی ایسی جگہ پر ہو کہ وہاں چاروں طرف 1.5 کلومیٹر تک پانی کا پتہ نہ ہو۔ یعنی ایسی جگہ پر، مثال کے طور پہ کہیں ریگستانی علاقے کے اندر کوئی پھنس جاتا ہے اور چاروں طرف پانی کا پتہ نہیں، ٹھیک ہے، یا اتنی سردی ہو کہ پانی کے استعمال سے مر جانے یا بیمار ہو جانے کا قوی اندیشہ ہو۔ مثال کے طور پہ جہاں پہ برف وغیرہ گرتی ہے، برف باری ہوتی ہے، کشمیر وغیرہ کے علاقے ہیں یا اس طرح کی اور جو جہاں پر بھی برف باری وغیرہ ہوتی ہے، بہت زیادہ مائنس میں ٹمپریچر ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں کے لیے بھی کہ جب یہ بالکل یقین ہو جائے کہ اگر آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں تو پھر بیمار ہو جانے کا بالکل صحیح اندیشہ ہے۔ نمبر 3، کنواں موجود ہے مگر ڈول اور رسی نہیں پاتا ہے۔ ڈول یعنی جو پانی نکالنے کا برتن ہوتا ہے، بالٹی وغیرہ، تو کنواں تو موجود ہے لیکن ڈول اور رسی نہیں پاتا ہے۔ ان کے علاوہ پانی پر قدرت نہ ہونے کی اور بھی صورتیں ہیں جو بہار شریعت، یہ ایک بڑی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، وغیرہ بڑی کتابوں سے معلوم کی جا سکتی ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے کل ملا کے کہ مجبوری کی حالت میں جب وہ پانی کو استعمال نہیں کر سکتا ہے تو ایسی حالت کے اندر وہ تیمم کا استعمال کر سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اگر غسل کی حاجت ہو، یعنی کوئی انسان نیند کی حالت میں مطلب احتلام ہوتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، اور ایسے وقت میں سو کر اٹھے کہ صرف وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو کیا کرے؟ یعنی اتنا وقت کم باقی بچا ہے کہ صرف اس کے پاس 2 سے 4 منٹ کا وقت ہے جتنے میں وہ وضو کر سکتا ہے، اور غسل کرے گا تو نماز کا ٹائم نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو جواب ہے کہ جسم پر، اب اگر غسل کرتا ہے تو اس کی نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے، اور اتنا ٹائم اس کے پاس ہے کہ جس سے صرف وہ وضو کر سکتا ہے۔ اب کیا کرے گا وہ؟ ایسی صورت میں جواب ہے کہ جسم پر نجاست لگی ہو اسے دھو کر، جہاں پر نجاست لگی ہے اتنا حصہ دھو لے اور غسل کا تیمم کرے، یعنی غسل کی نیت سے تیمم کر لے اور وضو کر کے نماز پڑھ لے۔
کیونکہ یہاں پر غسل کا ٹائم نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے، اور وضو کا ٹائم ہے اس کے پاس میں، یعنی مان کے چلیں آپ اس کے پاس 5 منٹ ہیں تقریباً، جس میں وہ وضو تو کر سکتا ہے لیکن غسل کے لیے کم سے کم 10-15 منٹ چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے۔ تو غسل کی نیت سے وہ تیمم کرے گا اور وضو کے لیے پورا کمپلیٹ اپنا وضو کرے گا، ٹھیک ہے، نماز پڑھ لے گا، پھر غسل کے بعد جب وہ غسل کرے گا، جب نہائے گا، تب نماز کو دوبارہ پڑھے، نماز کو دہرانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو خاص کر فجر کے وقت میں جب سو کر اٹھتے ہیں تو وہ حالت ناپاکی کے اندر ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ ابھی گھڑی کے اندر کہ 10 منٹ باقی ہیں اور نماز کا ٹائم نکل جا رہا، تو وہ اور لاپرواہی کر دیتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ یہاں پر شریعت نے آپ کے لیے ایک بہترین حل نکالا ہے کہ آپ ایسی صورت میں تیمم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل سمپل سی بات، جس سے وضو ٹوٹتا ہے اس سے، اور جس سے غسل ٹوٹتا ہے اس سے، ان تمام چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی پر قدرت ہو جانے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے، یعنی جب آپ پانی کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ کی کنڈیشن صحیح ہو گئی، آپ نارمل حالت کے اندر آ گئے، تو اب آپ تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے بات میری، یعنی یہ اتنا اچھا سبق ہے کہ جس سے انسان اپنی بہت سی نمازیں قضا ہونے سے بچا سکتا ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔